دو آیات کون سی ہیں جو اس واقعے کے ساتھ جوڑ کر بیان کی جاتی ہیں؟ پہلی آیت یہ کہا جاتا ہے کہ نازل ہوئی واقعے سے پہلے آیت کے الفاظ ہی ہیں کہ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ انہیں پہنچا دو جس طرح کے پہنچانے کا حق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہنچانے کی کیا بات تھی؟ وہ یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غدیر خم پہ خطبہ دیا، اللہ اس کو پہنچانے کی بات کر رہا ہے۔ ہم سب اس آیت میں کیا اسی کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں کس کی بات ہو رہی ہے یہ آیت بتائے گی، یہ میں باہر سے کیسے بتا سکتا ہوں، کوئی اور کیسے بتا سکتا ہے؟ تو قرآن مجید میں اس آیت کو نکالیے اور آگے تک پڑھتے چلے جائیے، جو بات پہنچانی ہے وہ آگے بیان ہوئی۔ اچھا، اور وہ کوئی ایک جگہ بیان نہیں ہوئی بلکہ مسلسل بیان ہوئی ہے، اس میں آیات پر آیات ہیں، آگے کافی دیر تک اللہ تعالیٰ نے اسی میسج کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت یہ یہود و نصارہ کے ساتھ معاملہ درپیش ہے۔ ان لوگوں نے یہ بدقسمتی سے رائے قائم کر رکھی ہوئی ہے کہ یہ خدا کی کوئی چہیتی امت ہے، انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا، انجیل کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتابوں پر عمل کرنے سے گریزاں ہو گئے۔ ان کو پوری طرح بتا دیا جائے کہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک یہ تورات و انجیل کی اقامت نہیں کرتے۔ یہ اصل میں وہ بات ہے جو آخری درجے میں آگے کہی گئی ہے، اسی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ پیغام پہنچا دیا جائے۔ قرآن مجید منتشر اقوال کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ اس کی کوئی آیت پکڑیں اور جہاں سے چاہیں ایک قصہ لے کر آئیں اور اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیں۔ اس نے کوئی بات کہی ہے تو اس کا سیاق دیکھیں گے، اس کا سباق دیکھیں گے، آگے پورا ایک خطبہ ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وہ پیغام ہے جس کے پہنچانے کے بارے میں کہا ہے کہ بے کم و کاس پہنچا دیا جائے، کسی مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے۔ اب یہود و نصارہ کی یہ بات کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملہ کر لیا جائے، ہماری بھی حیثیت تسلیم کر لی جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ صاف صاف کہہ دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ہدایت کی ہے اس کی اقامت کرو گے تو اللہ کے حاضر پاؤ گے اور ہم بھی تمہیں قبول کریں گے، نہیں کرو گے تو تمہارے درمیان فراق ہے۔ یہ بات ہے پوری پہنچانے کے لیے کہا گیا۔ اس کا کیا تعلق ہے ان واقعات سے؟ اس طرح کی باتیں قرآن مجید کے باہر سے لانا، اس میں داخل کرنا، یہ بجائے خود اللہ کی کتاب کو نہ ماننے کے مترادف ہے۔